جس انسان نے دلیل، حکمت اور فلسفے کے خاطر زہر کا پیالہ پیا اور مر گیا، جس انسان نے افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے بڑے شاگرد پیدا کی، جس انسان کی تعلیمات آج بھی جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، جس انسان کو فادر آف ویسٹرن فلسفی کہا جاتا ہے، آج کی ڈسکشن اس انسان کی زندگی کے بارے میں، جس انسان کا نام تھا ساکرٹیز، یعنی جس کو ہم اردو میں سقراط کہتے ہیں۔ تو سقراط کی ارلی لائف بڑی دلچسپ تھی۔ وہ جب بچہ تھا تو وہ ہمیشہ سوالوں پہ سوال اٹھاتا تھا، ہر قسم کی چیزوں پر سوال کرتا تھا اور حد سے زیادہ کنفیوز رہتا تھا۔ وہ اسکول میں اپنی ٹیچر سے بھی سوال کرتے تھے، گھر میں لوگوں سے سوال کرتے تھے، امی سے بھی سوال کرتے تھے، ابو سے بھی سوال کر لیتے تھے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ سقراط بدصورت تھا، تو اس کی بدصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو ویسے بھی اپنے پاس آنے نہیں دیتا تھا، اور جب پاس آتا اور یہ اس قسم کے عجیب عجیب سوالات کر لیتے تھے تو لوگ اس کو بس سائیڈ میں رکھ لیتے تھے۔ اس کا ابو جو تھا، سقراط کا والد، وہ ایک سنتراش تھا۔ تو سنتراش اسے کہتے ہیں کہ جو پتھروں سے مختلف قسم کے مجسمے بنا لیتے ہیں۔ تو سقراط اکثر اوقات اپنے ابو کو کہتے تھے کہ ابا جان، آپ کس طرح ایک سیدھی سادی سی پتھر ہے، آپ اس میں کچھ ادھر ادھر کر کے آپ اس سے ایک چیز بنا لیتے ہو، کبھی آپ اس سے ایک شیر بنا لیتے ہو، کبھی آپ اس سے ایک دیوی دیوتا یا گاڈ کی شکل بنا لیتے ہو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ابو ہنس کر اسے کہتا تھا کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جواب سن کر ساکرٹیز کہتا تھا کہ میں بڑے ہونے تک انتظار نہیں کر سکتا، مجھے اب جواب چاہیے۔ تو اس کا ابو جو جواب ساکرٹیز کو دیتا تھا تو اس جواب کا بڑا اثر ہوتا تھا ساکرٹیز پر۔ تو اس کا ابو سے کہتا تھا کہ آپ اس پتھر کو امیجن کرو، اب اگر آپ کو اس پتھر سے شیر بنانا ہے تو آپ اپنے دماغ میں شیر کا پکچر لو اور اس پتھر میں جو چیز شیر نہیں ہے اس کو نکالو، تو جو رہ جائے گا تو وہ شیر رہ جائے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ابو سے کہتا تھا کہ آپ شیر کو دماغ میں لاؤ اور جو پارٹ شیر کی نہیں ہے آپ اس کو پتھر سے نکالو، تو خود بخود شیر رہ جائے گا۔ تو یہ جواب ساکرٹیز کو بہت متاثر کرتا تھا، اور ساکرٹیز سوچتا تھا کہ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نقش نقوش یہ چھپے ہوئے ہیں، اس کو نکالنا پڑتا ہے، یہ اس طرح آسانی سے باہر نہیں نکلتے۔ تو ساکرٹیز اس طرح کے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ اس وقت کا جو زمانہ تھا، اینشینٹ گریک، جو آج سے تقریباً 2400 سال پہلے کی بات ہے، سقراط 2400 سال پہلے پیدا ہوا تھا گریک کی ایک سٹی اسٹیٹ ایتھنز میں۔ تو اس وقت یہ جو گریک فیٹلزم اس کو کہتے ہیں، مطلب دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں مشہور تھیں اور سب لوگ اس پر بلیو کرتے تھے کہ بارش کا اپنا ایک دیوی ہے، پانی کا اپنا ایک گاڈ ہے اور دن لانے کا اپنا ایک گاڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گریک میتھولوجیز بڑے گاڈس اور گاڈس کے بارے میں کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھی۔ تو جب سقراط کی امی اسے گاڈس کے بارے میں کہانیاں سنایا کرتی تھی تو سقراط اس پر بھی کویسچنز کرتا تھا۔ اس کی امی اسے ڈانٹتی تھی کہ یار، آپ دیوی دیوتاؤں پر کم از کم آپ سوال نہیں اٹھاؤ گے، لیکن وہ کہتا تھا کہ کیوں؟ وہ اس پر بھی سوال کرتا تھا کہ کیوں ان پر سوال نہیں اٹھانا ہے، یہ تو گاڈز ہیں، ان کو یہ تو مائنڈ نہیں کرتے، یہ تو پریشان نہیں ہوتے۔ سقراط جب اپنے ابو کے ساتھ سنتراشی میں مصروف ہوا کرتے تھے تو جب کسٹمرز آ جاتے تھے تو سقراط انہیں کچھ بیچنے کے بجائے ان کے ساتھ ڈسکشن میں مصروف ہو جاتے، گھنٹوں اس کے ساتھ ڈسکشن میں پڑ جاتا تھا۔ ان لوگوں سے سوالات کر لیتے تھے کہ ہاں یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کرتا تو سقراط کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کس بیس پر کہتے ہو، چاہے جو آپ کہتے ہو یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ سچ ہے تو کس بیس پر سچ ہے، کیوں سچ ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہو گیا۔ اور جو کسٹمرز ہوتے تھے وہ پریشان ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ تو سقراط کے ابو کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ بندہ سنتراشی والا نہیں ہے، تو بس اس کو کہا کہ بس آپ نہ کریں سنتراشی۔ پھر ایک مرتبہ ساکرٹیز کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جس نے ساکرٹیز کی دماغ کی دھجیاں اڑا دی، جس نے ساکرٹیز کی کنفیوژنز کو 10 میں ملٹیپلائی کیا، اور اس کے بعد ساکرٹیز وہ نہ رہا جو وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ ساکرٹیز اپنے ابو کے ساتھ اس دکان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو سنتراشی کا دکان تھا، اور اپنے ابو کے ساتھ سنتراشی میں مصروف ہوتا ہے۔ اتنے میں اس وقت کا ایک مشہور جنرل پیریکلیز وہ آتا ہے اور ایک بندے کو لاتا ہے۔ چونکہ سقراط آلریڈی سوالات اٹھایا کرتے تھے اور لوگ یہ بات سمجھتے تھے کہ ساکرٹیز دماغ یوز کرتے ہیں، اور مطلب لوگ ساکرٹیز کو اس طرح دیکھتے تھے کہ یہ ایک دانا انسان ہے، کیونکہ لوگوں سے مختلف سوچتے ہیں۔ تو وہ جو جنرل تھا اس نے ایک بندے کو لایا، اس طرح ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، اور ساکرٹیز کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟
یہ بندہ تو کچھ اور باتیں کرتا ہے، یہ بندہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو آسمانوں میں جو ستارے ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یہ جو ہم رات میں جو ہمیں گاڈز دکھائی دیتے ہیں، چونکہ اینشنٹ گریک میں جو آسمانوں میں جو چاند ستارے ہوا کرتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ گاڈز ہے، یہ دیوی دیوتا ہے. تو وہ جنرل سوکریٹس کو کہتا ہے کہ یہ بیوقوف کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ گاڈز نہیں ہے، یہ بس پتھر ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو اس کے بارے میں. تو وہ جنرل اس طرح ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ چونکہ سوکریٹس عقل مند بندہ ہے، سوچنے سمجھنے والا بندہ ہے، تو یہ ہمیں جواب دے گا. تو سوکریٹس نے جب یہ باتیں سن لی تو وہ مزید سوچ میں مبتلا ہو گیا، وہ مزید کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو سوکریٹس نے بتایا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے کہ میں اس بندے کو غلط ثابت کروں، اور نہ میرے پاس کچھ اس طرح دلائل ہے کہ میں اس بندے کی باتوں کو صحیح پروف کروں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ سن کر وہ جو پادری آیا تھا اس وقت کا اور جو جنرل تھا وہ بہت غصہ ہو گیا اور سوکریٹس کو بتایا کہ آپ بھی دیوی دیوتاؤں کے اگینسٹ ہو اور آپ بھی خلاف ہو. اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، یہ بندہ کون تھا جس کو اس جنرل اور پادری نے لایا تھا؟ یہ بندہ تھا انیکزاگورس، جس کو اردو میں انیکزاغورس کہا جاتا ہے. یہ اس وقت کا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک اسٹرانومر تھا، ایک فلاسفر تھا. یہ کس طرح فلاسفر تھا کہ یہ سوکریٹس سے پہلے ایتھن آیا تھا اور ایتھنز کے لوگوں نے بائی ڈیمانڈ اسے ایتھن لایا تھا کہ یہ کوئی دانا شخص ہے. لیکن جب اس نے یہ باتیں شروع کی تو پھر انیکزاگورس اس کی حالت بہت خراب ہوئی. سوکریٹس نے جب انیکزاگورس کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہو گیا، اور سوکریٹس تو ابھی تک دنیا کے اندر کنفیوز تھا. سوکریٹس تو ابھی دنیا کے اندر جو باتیں تھی اس میں کنفیوز ہوا کرتا تھا کہ اس نے سوچا کہ ایک اس طرح بندہ ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو یونیورس میں جو دکھائی دے رہے ہیں یہ گاڈز نہیں ہے. تو سوکریٹس مزید بھی کنفیوز ہو گیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہاں یار یہ جو ریالٹیز ہے، یہ جو سچائیاں ہیں، یہ اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. اس کو اپنے ابو کا وہ جواب اکثر یاد آتا تھا جب اس کے ابو نے اسے جواب دیا تھا کہ اس پتھر میں آپ نے نقشے کو نکالنا ہے، اس کو گہرائیوں سے نکالنا ہے، اس پزولیات کو باہر پھینک کر اس نقشے کو باہر نکالنا ہے. تو سوکریٹس یہ سمجھتا تھا کہ ہاں یار یہ جو سچائیاں ہے، یہ جو سچ ہے، یہ اس طرح آسانی سے ملنے والا نہیں ہے. پھر سوکریٹس نے دیکھا کہ ایتھنز کے لوگوں نے جو انیکزاگورس تھا، جو ایک فلاسفر تھا، جو ایک اسٹرانومر تھا، اس کو لوگوں نے بہت غلط رویہ اس کے ساتھ کیا، اس کو عدالت بلوایا، پھر اس پر کیس لڑی گئی اور وہ مرتے مرتے بس بچ گیا. پھر اسے ایتھن سے نکالا ایز اے سزا کے طور پر اور بتایا کہ یہ لوگوں کو کرپٹ کر رہے ہیں، یہ گاڈز کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. بہرحال سوکریٹس یہ سب کچھ دیکھ گیا تھا اور بہت زیادہ اس بات پر پریشان تھا کہ ایتھینینز نے ایک بڑے دانشور آدمی کو لاس کیا، ایک بڑے دانشور آدمی کو کھویا. بہرحال سوکریٹس ایتھنز کے گلیوں میں ننگے پیروں گھومتا تھا اور لوگوں کو گریبانوں سے پکڑتا تھا اور ان سے سوالات کرتے تھے. اس قسم کے گردن توڑ سوالات کر لیتے تھے کہ جو بندہ سوال سن لیتا تھا وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ تو پاگل ہو گئے ہو. پھر 2-3 دن بعد آتا اور سوکریٹس کو کہتا تھا کہ یار وہ آپ کا سوال جو تھا نا وہ میرے بیجے میں، میرے دماغ میں گھس گیا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو پھر سوکریٹس جواب نہیں دیتا، اس کو مزید بھی کنفیوز کر لیتا تھا. سوکریٹس دراصل میں اس کی جو آلریڈی ایکسیپٹڈ بلیفز تھی اس کو چیلنج کرتا تھا اور اس کو چیلنج کر کے اسے کہتا تھا کہ یو شوڈ کویسچن واٹ ایور یو بلیوڈ ان یور لائف. تو یہ تھی سوکریٹس کی فلسفی. سوکریٹس کی مین ٹیچنگز میں ایک اہم جو ٹیچنگز تھی وہ یہ تھی کہ زندگی میں آپ نے جو بھی چیزیں، جو بھی سچائیاں آپ نے ایکسیپٹ کی ہے، جو فیملی سے آپ نے ایکسیپٹ کی ہے، جو ریلیجس آئیڈیاز ہے، ان سب پر آپ زندگی میں ایک مرتبہ ڈاؤٹ کرو، شک کرو، اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھو اور پھر خود تلاش کرو، خود ریسرچ کرو، خود پڑھو، خود دیکھو، خود سوچو. شاید آپ اسی پرانے نتیجے پر نکل آ جائے اور شاید آپ کو پتہ چل جائے کہ اب تک آپ جن آئیڈیاز پر بلیو کر رہے تھے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. سوکریٹس ہمیشہ لوگوں کو کنفیوز کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا اور لوگوں کو ٹیچ کر رہا تھا کہ تھنک فار یور سیلف، خود سوچو، خود یہ سچائی تلاش کرو، نہ کہ آپ کے ابو امی نے کہا ہے، نہ کہ آپ کے خاندان نے کہا، نہ کہ ایتھنز یا آپ کی گلی محلے کے لوگ کہتے تھے. یہ ہمیشہ سوکریٹس اس بات پر زور ڈالتا تھا. تو اب دھیرے دھیرے ایتھنز میں سقراط کی
جو شہرت تھی وہ بڑھتی گئی اور لوگ کہتے تھے کہ ہاں کس طرح دانشور بندہ ہے جو سوال اٹھاتے ہیں اور جو ہمارے آلریڈی بلیفز کو چیلنج کر لیتے ہیں. بڑے بڑے عقل مند لوگ آتے تھے سقراط کے محفل میں بیٹھا کرتے تھے اور جب وہ سقراط کے ساتھ گفتگو کرتے تھے تو 2-3 کویسچنز کے بعد وہ لاجواب ہو جاتے تھے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ ہاں ہم نے جو آئیڈیاز ایکسیپٹ کی ہے آلریڈی اس میں تو بہت فلاز ہے, اس میں تو بہت مسئلے ہیں, ہم تو جواب نہیں دے سکتے سوکریٹس کو. بہرحال بات اس طرح تھی کہ سوکریٹس کی شہرت اب پوری ایتھنز میں پھیل گئی تھی. اب سوکریٹس کے جو شاگرد تھے اس میں افلاطون شامل تھا, وہ سوکریٹس سے بہت زیادہ انسپائر تھا. جن کا ایک بندہ سوکریٹس پر یہ الزام لگ گیا کہ یہ یوتھ کو کرپٹ کر رہے ہیں, جو نوجوان نسل ہے ان کو گارڈز کے خلاف کر رہے ہیں, ان کو ایتھنز کے خلاف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بس یہ باتیں چل رہی تھی, یہ الزام لگ گئی سوکریٹس پر اور سوکریٹس کو عدالت بلایا گیا. تو پہلے 3 گھنٹوں میں سوکریٹس کے اگینسٹ جو تمام ایلیگیشنز تھی, جو الزامات تھی, وہ ان لوگوں نے پیش کی. پھر سوکریٹس کی باری آئی. سوکریٹس کو بتایا کہ آپ کے ساتھ 3 گھنٹے ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو, آپ یہ ثابت کرو کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے اور آپ نے اس طرح کچھ نہیں کیا. تو سوکریٹس کی جو 3 گھنٹے تھے اس نے اپنا کوئی بھی دفاع نہیں کی اور ان 3 گھنٹوں میں اس نے اپنی ٹیچنگز کے بارے میں بتائی. لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ جن گاڈز اور جن دیوی دیوتاؤں پر آپ لوگ رلائے کرتے ہو, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے. لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرو, آپ دلیل کی بیس پر ایک بات کی سچائی اور برائی کو آپ ایکسیپٹ کرو. آپ جو گاڈز اور جو دیوی دیوتاؤں کے سہارے بیٹھے ہوتے ہو, کہیں ان پر آپ نے کویسچنز اٹھائے ہیں کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اس قسم کی باتیں اس نے شروع کی اپنی 3 گھنٹوں میں, اور اپنا جو ڈیفنس تھا, اپنی دفاع نہیں کی اس نے. بہرحال سوکریٹس پر یہ بات ڈیسیژن پکی ہو گئی کہ بس اس کا حل یہ ہے کہ اس کو زہر کا پیالہ دینا ہوگا کہ یہ بس مر جائے. تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ سوکریٹس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے. اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ بہت کوشش کر لیتے ہیں اور سوکریٹس کو ایگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جیل سے بھاگ جائے, لیکن سوکریٹس انہیں کہتے ہیں کہ میں ادھر ایتھنز میں سچ کی پرچار کر رہا تھا, کہیں اور بھاگ کر جاؤں گا تو وہاں بھی میں سچ کا پرچار کروں گا, میں ویسے جھوٹی زندگی تو گزار نہیں سکتا, تو یہ اچھی بات ہے کہ میں بس ادھر اپنی شہر میں ہی مر جاؤں. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے اپنی ایتھنز کے لوگوں کا میرے ساتھ یہ رویہ ہے, تو اگر کہیں پرایا شہر میں چلا جاؤ اور وہاں میں سچ کی یہ کہانیاں شروع کروں تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا کہے گی, اور میں جھوٹی زندگی تو گزار نہیں سکتا. بہرحال پھر سوکریٹس کو زہر دیا جاتا ہے اور وہ زہر کا پیالہ پی کر وہ مر جاتا ہے. تو بہرحال سوکریٹس کی ٹیچنگز کو اگر ہم نٹ شل میں کہیں تو اس کا ایک فیمس کوٹ ہے. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ان این ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ. ایک ایسی زندگی جس سوچ نہ ہو, جس میں آپ ڈیپ تھنکنگ نہ کریں, جس میں آپ ایگزامن نہ کریں, وہ زندگی نہیں ہے. اس زندگی سے موت ہی اچھا ہے. وہ اکثر اوقات ایسا کہتا تھا کہ جو جانور ہے اور جو انسان ہے ان میں صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے اور وہ ہے ڈیپ تھنکنگ کا. سوکریٹس کہتا تھا کہ جو جانور ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں اور سیکچول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, وہ صرف کھانا کھانے تک اور مزے پانے تک اتنی ہی وہ تھنکنگ کرتے ہیں اور اس سے آگے وہ ڈیپ تھنکنگ نہیں کر سکتے. اور جو انسان ہے وہ نیچر پر تھنکنگ کرتا ہے, وہ رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں کویسچنز کرتے ہیں, وہ اسٹیٹ کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں, وہ جمہوریت پر کرٹیسزم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کہتے تھے کہ ایک انسان اور ایک جانور میں صرف ڈیپ تھنکنگ کا ڈفرینس ہے. سوکریٹس کہتا تھا کہ ایک جانور بھی اپنی سروائیول کے لیے وہ اسٹریٹجیز بنا لیتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے, اور یہ ہے کہ جو پلیجر ہے اس کو میگزیمائز کرنے کے لیے کہیں ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. تو سوکریٹس کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تھنکنگ نہیں کرتے اور جو بس صبح اٹھتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پلیجرز کے پیچھے دوڑتے ہیں, ان لوگوں کا مثال بس جانوروں کی طرح ہے. وہ جانور ہے, وہ انسان نہیں ہے. تو جب ہم سوکریٹس کی لائف اور اس کی ٹیچنگز کو پڑھ لیتے ہیں تو 3 سوالات ایسے سامنے آتے ہیں جس کو ہر ایک بندے نے اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے. 3 اس طرح سوالات ہیں جس کو ہم سب نے اپنے آپ سے کرنا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہمارے لائف کی جو تمام بلیفز ہے جس پر ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, جو ہمارے دادا پردادا کی طرف سے آئے ہیں, جو ہم نے سنی ہے, سنی سنائی باتیں,
آیا زندگی میں ایک بار ہم نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ آیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ آیا ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے اس کو سچ ثابت کرنے کی کہ نہیں بس ہم نے بیلیو کیا کہ ہاں وہ ابو نے بولا تھا، دادا نے بولا تھا، اسکول نے بولا تھا، یہ سب لوگ کہہ رہے تو بس ٹھیک ہو، کیونکہ ساکریٹس تو بتا رہا ہے، کیونکہ ساکریٹس کی ٹیچنگز میں تو یہ بات جوک در جوک موجود ہے کہ وی شوڈ ڈاؤٹ آل آف اور بلیفس ونس ان اے لائف ٹائم، اور خود ریسرچ کر کے جو ہم ٹروتھ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہی ہمارے ٹروتھ ہے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ہم کویسچنز کرتے ہیں؟ ہر قسم کی چیز پر ہم سوالات اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہو، چاہے وہ اتھارٹیز ہو، چاہے وہ دوسری قسم کی ڈاگما ہو یا وہ ریلیجس بیلیف ہو وغیرہ وغیرہ. آیا ہم ساکریٹس کی طرح ہر چیز پر کریٹیکل کویسچنز کرتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ساکریٹس کے ڈیفینیشنز کے مطابق آیا ہم انسان ہیں، ہم ڈیپ تھنکرز ہیں، ہم کائنات میں سوچتے ہیں کہ نہیں بس ہم صبح اٹھ جاتے ہیں اور بس کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر پلیجر کے پیچھے دوڑتے ہیں. مطلب آج کل پلیجر کس چیز میں ہے؟ ٹک ٹاک میں ہے، فیس بک میں ہے اور یوٹیوب میں ہے اور ان چیزوں میں ہے. بس پلیجر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، جس چیز میں پلیجر ہوتا ہے بس وہی کر لیتے ہیں اور بس تھنکنگ نہیں کر لیتے. تو کیا ساکریٹس کے ڈیفینیشنز کے مطابق ہم اس جانور کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو جانور بھی، بکری بھی، گائے بھی بس جہاں اس کو مزہ آتا ہے ادھر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور مطلب سیکچول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، اپنی سروائیول کو انشور کر لیتا ہے؟ تو آیا ہم بھی ان جانوروں کی طرح بس پلیجرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں وغیرہ ہے کہ نہیں؟ ہم ڈیپ تھنکرز ہیں، ہم کائنات میں سوچتے ہیں، ہم سوالات اٹھاتے ہیں، ہم اتھارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں، ہم کریٹیکل کویسچنز کرتے ہیں اور ہم اپنے تمام بیلیفز کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ 3 اس طرح کے سوالات ہیں کہ یہ ہم سب کو اپنے آپ سے تنہائی میں کرنا چاہیے ساکریٹس کی ٹیچنگ کے مطابق. تھینک یو.